تو میں اب بلا رہی ہوں میرا بڑے بھائی ناصر آبدی کا بیٹا نمبر 2، یعنی میرا دوسرا بھتیجا، میرے بھائی NFC یونیورسٹی میں کیمیکل ڈپارٹمنٹ کے ہیڈ رہے، اب وہ اس دنیا میں نہیں ہیں، لیکن الحمدللہ دونوں بیٹے اتنے فرما بردار اور اتنی محبت کہ مجھے کبھی بیٹے کی کمی محسوس نہیں ہونے دی، میرے بیٹوں کی طرح۔ بڑا بیٹا میرا جو ہے، میرا بھتیجا، وہ دبئی میں ہے، اور جس نے مجھے عمرے پہ بلایا تھا، اور یہ میرا بیٹا کینیڈا میں ہے اور پاکستان کی محبت سے سرشار۔ اور ایک شعر وہ خود ہی سنائے گا جو وہ اکثر کہتے ہیں کہ لوگ تو کینیڈا جانے کی تمنا کرتے ہیں اور تم یہاں آنے کی تمنا کرتے ہو، تو یہ میرا ہی خون ہے نا، اس لیے مجھے کینیڈا سے بلایا جائے، مجھے امریکہ سے کہیں سے، میرے لیے پاکستان اور صرف پاکستان ہے، اور پاکستان میں بھی صرف ملتان ہے۔ آئی لو ملتان، جیے میرا ملتان۔ عمر ناصر آبدی، دیکھتے ہیں وہ کیا کہتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاۃ والسلام علی خاتم النبیین۔ پھپھو کا بہت شکریہ کہ میرا اتنے اچھے الفاظ میں تعارف کروایا۔ پھپھو کے جو انٹلیکچوئل دوست ہیں، مسرور حسنین صدیقی صاحب، پروفیسر ڈاکٹر نسیم شاہد جو میرے استاد محترم بھی رہے ہیں، ڈاکٹر امین میرے ایئر یونیورسٹی میں ملتان کیمپس میں کولیگ رہے ہیں، اور اظہر مجوکا صاحب کے جو کالم ہے وہ میں بچپن سے پڑھ رہا ہوں، اور پڑھ کر اپنے دادا محترم کو سناتا بھی تھا جب ان کے موتیے کا آپریشن ہوا تھا اور وہ اخبار پڑھنے سے قاصر تھے۔ تو ان سب کی موجودگی میں میرا کچھ کہنا جو ہے وہ مناسب نہیں، لیکن میں اکثر علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کا ایک شعر پڑھتا ہوں، اور میں نے اسے اپنی زندگی کا نصب العین بنا لیا، اور میں اکثر اپنے دوستوں کو، اپنے کولیگز کو کہتا ہوں کہ اگر علامہ اقبال جرمنی سے PhD کر کے، انگلینڈ سے بارٹ لا کر کے لاہور میں زندگی گزارنے کو پریفر کر سکتے تھے، تو میں ان سے بڑا PhD نہیں، میں ان سے بڑا فلسفی نہیں، میں ان سے بڑا اسکالر نہیں۔ اور جب انہوں نے فرما دیا کہ خیرہ نہ کر سکا مجھے جلوہ دانش فرنگ، سرما ہے میری آنکھ کا خاک مدینہ و نجف، تو اس کے بعد میرا نہیں خیال کہ نوجوان نسل کو کسی بھی کنفیوژن میں پڑنے کی کوئی ضرورت ہے کہ باہر کے ملک میں رہ کر زندگی بہت آسان ہے، بہت لیوش ہے، بہت پرتعیش ہے۔ ایسا قطعی طور پہ نہیں ہے۔ وہاں کے مسائل، وہاں کے چیلنجز کی نوعیت بہت مختلف ہے اور بہت سنگین ہے، اور اس کا اندازہ انہی کو ہوتا ہے جو وہاں رہ کر زندگی گزارتے ہیں اور اپنے روزگار تلاش کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ وطن عزیز میں یہاں سب کچھ ہے، اتنا وہاں کسی کے پاس ٹائم نہیں کہ جو ہے وہ یہ کہ اس طرح کی بیٹھ کے محفل سجائے، اس طرح کے بیٹھ کے جو ہے وہ یہ کہ کچھ انٹلیکچوئل باتیں کرے، سالگرہ پہ آئے، لیکن یہاں جو ہے وہ یہ کہ سب لوگ ہیں، سب دوست احباب ہیں، رشتہ دار ہیں، اور سب سے بڑھ کر اپنا وطن عزیز ہے۔ تو میں اپنی پھپھو کے بارے میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ ملٹی ڈائمینشنل پرسنالٹی ہے، اور میرے دادا اور دادی مرحوم کی طرف سے ان کو جو ایثار کا جذبہ انہیرٹ ہوا ہے، ہماری فیملی کی جو ایک لیگیسی ہے، یہ اس کو کیری فارورڈ کر رہی ہیں، یہ ٹارچ بیئرر ہیں، مشعل راہ ہیں، اور ان کو پھپھو کی زندگی میں بہت سارے اپس اینڈ ڈاؤنز آئے، بہت سارے مسائل آئے، لیکن یہ پھر بھی شی مینیج ٹو اسٹے پازیٹیو اینڈ ریزیلینٹ۔ یہ ان کی بہت بڑی کامیابی ہے۔ پھپھو جس طرح کے علمی اور ادبی کام کرنے کے ساتھ ساتھ ان کی جو فلنتھراپک ایکٹیویٹیز ہیں اور جو سوسائٹی میں کنٹریبیوٹ کرنے کا جو جذبہ ہے وہ قابل ستائش ہے، اور نوجوان نسل کو بھی جو ہے وہ یہ کہ ان سے سیکھنے کی ضرورت ہے کہ اتنے سارے مسائل اور اتنی ساری چیلنجز کے باوجود یہ لوگوں کی خدمت کرنے میں جو ایثار کا جذبہ ہے وہ یہ رکھتی ہیں، اور سب کے لیے جو ہے وہ یعنی کہ ایک بہت بڑی ان کی جو زندگی ہے وہ خود اٹ سیلف ایک موٹیویشن ہے کہ جتنے مرضی حالات خراب ہو جائیں، جتنے مرضی نامساعد حالات کا جو ہے وہ ایک انسان شکار ہو، اس انسان کو ہمیشہ مثبت رہنا چاہیے ہے، اللہ سے کبھی بھی نا امید نہیں ہونا چاہیے ہے، مایوس نہیں ہونا چاہیے ہے،
اور ہمیشہ جو ہے وہ یہ کہ اپنی زندگی کے ہر پل کو جو ہے وہ بھرپور طریقے سے جینا چاہیے. میں آپ سب شاعر اور ادیب حضرات کی خدمت میں یہ بات ضرور پیش کرنا چاہتا ہوں کہ آپ لوگ پلرز آف سوسائٹی ہیں. جس کسی بھی سوسائٹی کے اندر سے یہ سوشل سائنٹسٹس اور یہ شاعر ادیب ختم ہو جاتے ہیں, اس سوسائٹی کا جنازہ نکل جاتا ہے. وہاں سے جو اخلاقیات ہیں, وہاں سے جو ایتھکس ہیں وہ ختم ہو جاتی ہیں. اس سوسائٹی کا جو خاندانی نظام ہے وہ ختم ہو جاتا ہے, اور اس سوسائٹی کے اندر جو بھی مسائل ہیں ان کو کوئی بھی اچھے انداز میں جو ہے وہ پیش کرنے سے قاصر رہتا ہے. یہ شاعر اور ادیب جتنے بھی ہیں یہ داد کے جو ہے وہ یہ کہ منتظر ہوتے ہیں, اور یہ داد ان کو اگر دی جائے, ان کی کام کی تعریف کی جائے, حوصلہ افزائی کی جائے تو یہ مزید اچھا کام پیش کر سکتے ہیں. حکومت کو چاہیے ہے کہ اس طرح کے جو انٹلیکچوئلز ہیں ان کی جو ہے وہ سرکاری سرپرستی کرے, اور تاکہ وہ کسی بھی فائنینشیل پرابلم کے بغیر جو ہے وہ یہ کہ یہ اس طرح علم و ادب کی خدمت کر سکیں. بہت شکریہ.